رات دن گردش میں ہیں ساتوں زمیں و آسماں، ہو رہے گا کچھ نہ کچھ گھبرائیں کیا۔ یہ میرا پسندیدہ شعر بھی ہے اور یہ غالب کا خوبصورت شعر سے، اس غالب کی خوبصورت شعر سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں ہوں MH نادر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا YouTube چینل آسٹرو نیکسٹ۔ میرا یہ پروگرام جو ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ میرا یہ ہفتہ 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان ہوگا، تو آئیے شروع کرتے ہیں برج ایریز حمل سے۔ برج حمل 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان تالے کا حاکم الٹی چال میں ہے۔ میں یہ بھی اس پروگرام میں یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں، بلکہ ایک دوست کا مشورہ تھا امریکہ سے کہ بتایا کریں کہ تالے کیا ہوتا ہے۔ تو تالے جو ہے اصل میں زیچے میں گھر ہوتے ہیں، اور اگر پہلا گھر جو ہوگا اس کا جو سٹار بنتا ہے نا، اس کو تالے کا حاکم کہتے ہیں۔ تالے کہتے ہیں پہلے گھر کو۔ تو اس تالے کا حاکم الٹی چال میں ہے اس وقت، مریخ کیونکہ الٹا ہو چکا ہے، اور اس خانے میں جو عزیز و اقارب اور رشتہ داروں سے متعلق ہے، یعنی مریخ اس وقت آپ لوگوں کی تیسرے گھر میں، گھر ہوتے ہیں 12 گھر ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں برج ایریز والوں کا بتا رہا ہوں، برج ایریز والوں کا جو تیسرا گھر ہوتا ہے وہ عزیز و اقارب بہن بھائیوں سے متعلق ہوتا ہے، اور اس میں مریخ ہے۔ لہٰذا عزیز و اقارب سے تعلقات کو بہتر رکھنا ہوگا، لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور کوئی پھڈے شڈے نہیں کرنے، بھائیوں سے اور بہن بھائیوں سے بنا کے رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جن افراد کو نزدیکی سفر یا اندرون ملک سفر کرنا ہو تو ان کو بھی محتاط رہنا ہوگا۔ مالی معاملات کا سیارہ غروب پڑا ہوا ہے اس وقت، لہٰذا مالی امور سے تعلق رکھنے والے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو۔ جن افراد کی قانونی معاملات چل رہے ہیں ان کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ قانونی معاملات میں اکثر افراد ہار بھی سکتے ہیں اور مخالفین کی دھوکہ دہی کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص سیاسی افراد کو سخت محتاط رہنا ہوگا۔ ان کے مخالفین کا کاری وار ہو سکتا ہے۔ دوستوں سے امیدیں پوری ہونے میں رکاوٹوں کا سامنا ہوگا۔ شریک حیات سے گھریلو اخراجات کے سلسلے میں نوک جھوک چلتی رہے گی۔ مشترکہ سرمایہ کاری سے نقصان کا خطرہ ہوگا۔ بینک سے قرض لینے کے لیے موجودہ وقت بہتر نہیں ہے۔ پڑوسیوں سے جھگڑے کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ سخت حالات لائے گا۔ ہم پیشہ افراد کو کسی قسم کی چغل خوری کا موقع نہ دیں۔ نئی نوکری تلاش کرنے والوں کو مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ طالب علم افراد کی دلچسپی پڑھائی میں کم اور دیگر مشاغل میں زیادہ رہے گی۔ صحت کا سیارہ غروب ہے، محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں برج ٹورس۔ برج ٹورس تالے کا حاکم اور خانہ مال کا حاکم دونوں غروب ہیں۔ کاروباری افراد کو نقصان کا خطرہ ہوگا۔ غیر ممالک میں کاروبار سے تعلق رکھنے والے افراد کو دھوکہ بھی مل سکتا ہے۔ خانہ مال یعنی فائنانس کے گھر میں سیارہ مریخ کی الٹی چال کی وجہ سے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے مالی تنگی کا سامنا ہوگا۔ دوستوں کے معاملات سے خود کو دور رکھنا ہوگا، اور کسی دوست سے عین وقت پر دھوکہ بھی مل سکتا ہے، اور کوئی نیا دوست ہرگز نہ بنائیں۔ ملازم پیشہ افراد کو کوئی خاص پیش رفت نہ ملے گی، بلکہ اکثر افراد کو محکمانہ کارروائی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ عطارد یعنی مرکری اور وینس غروب ہیں، اور کوئی بھی غروب سیارہ اچھا ثابت نہیں ہوتا۔ شریک حیات سے تعلق میں رکاوٹ آ سکتی ہے۔ میاں بیوی جو پہلے سے الگ ہیں ان کی دوری اور بڑھ جائے گی۔ جن افراد کا تعلق سیاست سے ہے، سیاست سے یاد آیا کہ برج ٹورس، عمران خان کا مون سائن جو ہے وہ برج ٹورس ہے۔ جن افراد کا تعلق سیاست سے ہے ان کو کچھ پیش رفت ملے گی۔ محبت کے معاملے میں مایوسی کا سامنا ہوگا۔ عزیز و اقارب سے تعلق معمول کے مطابق رہے گا۔ شریک حیات سے نقصان ملنے کا خطرہ ہوگا۔ آرٹ اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے طالب علم افراد کے سیارے غروب ہیں، لہٰذا ان کو سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ سفر کرنے والے افراد کے لیے ہفتہ مناسب گزرے گا۔ صحت کا سخت خیال رکھنا ہوگا، صحت خراب ہو سکتی ہے،
اور آپ لوگوں کا گلا بھی خراب ہو سکتا ہے، بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی اس ہفتے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ برج جوزہ 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان برج جوزہ جمنائے حاکم تالے غروب ہے، اور تالے میں سیارہ مریخ الٹی گردش میں ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلے کریں اور جو بھی کریں ٹھنڈے دل سے کریں، کیونکہ الٹا مریخ طبیعت میں اشتعال انگیزی پیدا کرے گا، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑوں کا امکان رہے گا، اور اختلافات کی تلوار سر پہ لٹکتی رہے گی۔ مالی طور پہ یہ ہفتہ ملا جلا گزرے گا۔ کاروباری افراد کو بڑے منافع کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ جن جمنائے افراد کا تعلق افواج سے ہے ان کے لیے الٹا مریخ اچھا ثابت ہوگا، طبیعت میں ہمت اور دلیری پیدا کرے گا۔ معاملات محبت کے خانے کا حاکم سیارہ زہرہ غروب پڑا ہوا ہے، محبت میں کسی بڑی پیش رفت کی امید نہ رکھیں تو بہتر رہے گا۔ ملازم پیشہ افراد جو چھوٹے عہدوں پر کام کرتے ہیں ان کو کوئی خاص پیش رفت نہ ملے گی، اور جو افراد بڑے عہدوں پر ہیں ان پر سختی آ سکتی ہے۔ حکومتی لوگوں کا ان پر پریشر بڑھے گا، اور وہ لوگ زبردستی ان کو اپنے احکامات کی تکمیل کے لیے استعمال کریں گے۔ جن کا تعلق قانون کے شعبے سے ہے ان کو بھی سخت محتاط رہنا ہوگا۔ شریک حیات کا سیارہ اس وقت الٹا ہے، لہٰذا ازدواجی زندگی میں محتاط رہنے کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو، اور سیارہ مریخ آپ لوگوں کے پہلے گھر سے گزر رہا ہے، کیونکہ آپ خود بھی غصے میں رہیں گے اس دوران۔ آپ لوگوں کو خاص کر لائف پارٹنر سے اور بزنس پارٹنر سے محتاط رہنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو برج سرطان کینسر 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان معاملات محبت سے تعلق رکھنے والے خانہ نمبر 5واں گھر جو ہے وہ محبوب کا ہوتا ہے۔ لو افیئر کو یہاں سے چیک کرتے ہیں۔ کثرت سیارگان ہے مگر ان میں 2 عدد سیارے حالت غروب میں ہیں۔ سن کے ساتھ جو بھی سیارہ قریب ہوتا ہے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لہٰذا محبت کے معاملات میں پیش رفت کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ سٹاک مارکیٹ، جوا، لاٹری اور سٹے سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ غیر ملکی سفر پر جانے والوں کو دھوکے کا سامنا ہونے کا مکمل امکان معلوم ہو رہا ہے۔ روحانیت اور مذہب سے تعلق رکھنے والوں کو 2 الٹے سیارے مشتری اور نیپچون کا سامنا ہے۔ یہ بات مشہور ہے کہ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، تاہم علم کہتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی آسمانی منظوری ضروری ہوتی ہے، یعنی اوپر سے کوئی منظوری ہے تو آپ کی پھر وہ بہانہ بن جائے گا، دعا کریں گے اور آپ کا کام ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ ان دونوں الٹے سیاروں سے صرف جادو ٹونے والوں کا بھلا ہوتا ہے، ان کے جادو چل جاتے ہیں۔ شریک حیات سے تعلقات میں بہتری رہے گی۔ ملازم پیشہ افراد ملازمت کرنے والوں کو سخت حالات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ جن سرطان افراد یعنی کینسرین افراد پر پولیس کیس ہے ان پر برا وقت چل رہا ہے۔ سیاسی افراد پر سختی رہے گی۔ آپ کا حاکم سیارہ قمر ہے، یہ سیارہ جلدی برج کو کراس کر لیتا ہے، یعنی ہر 2.5 دن بعد ایک برج کو مون جو ہے کراس کر لیتا ہے۔ اس لیے کینسرین افراد کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ رہتا ہے۔ ہر 2.5 دن کے بعد ان کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ ہر 2.5 دن کے بعد کوئی بھی جو بھی آپ لوگوں میں سے وہ ہے کینسر سے تعلق رکھتا ہے وہ چیک کر سکتا ہے، اپنی طبیعت میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملے گا اس کو۔ ہر 2.5 دن میں پوزیشن چینج ہوتی ہے۔ صحت کا خاص خیال رکھیں کیونکہ سینسٹیو بھی ہوتے ہیں کینسیرین افراد، ان کو سردی بھی زیادہ لگتی ہے، گرمی بھی زیادہ لگتی ہے، اور جلدی ناراض بھی ہو جاتے ہیں اور جلدی معاف بھی کر دیتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ برج اسد لیو 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان لیو والے افراد کو مشترکہ طور پر پیسہ لگانے سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ بصورت دیگر بڑا نقصان آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طرح خانہ مال کا حاکم سیارہ بھی غروب ہے، کاروباری افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ صرف گولڈ اور کرنسی کا کام کرنے والے افراد فائدے میں رہیں گے اس ہفتے۔
प्रॉपर्टी और तामीरात के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को नुकसान का ख़तरा होगा। दोस्तों से सख्त किस्म के इख्तलाफात और झगड़ों का इम्कान भी मालूम हो रहा है। मोहब्बत का सियारा उल्टा है, लिहाजा मोहब्बत के मामलात में भी जल्दबाजी से गुरेज करना होगा। शरीक हयात से ताल्लुक़ आम नौइयत का रहेगा। गुरूब अतारद और ज़ोहरा यानी वीनस और मरकरी की वजह से लियो अफराद अपने बड़े मंसूबों को रोकना होंगे। घर की आराइश और पर अखराजात होने का इम्कान होगा। जो सूरज गिरहन गुज़रा है वो आपकी गाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले बुर्ज में लगा है, लिहाजा गाड़ी पर भी अखराजात आ सकते हैं। इसके अलावा बिजली से चलने वाले आलात में ख़राबी भी हो सकती है, यानी बिजली की जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके लिए आप ख़ास मोहतात हो जाएं, कोई चीज़ जल भी सकती है। बुर्ज सुंबला विरगो 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान हाकिम ताले गुरूब है। आपका हाकिम सियारा अतारद यानी मरकरी जल्द तुलू भी हो जाएगा। जब हाकिम ताले गुरूब हो जाए तो ऐसा लगता है कि किस्मत एक ही जगह पर रुक गई है, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। इस तरह खाना माल का हाकिम सियारा भी गुरूब है। माली उमूर में आर्जी नौइयत की प्रॉब्लम रहेगी। कारोबारी अफराद को बड़े मंसूबों और बड़े सौदों से गुरेज करना होगा। आम आदमी की हालत ख़राब रहेगी। खाने पीने और आर्टिस्टिक चीज़ों का काम करने वालों के लिए अच्छा वक्त नहीं है, ताहम सियारा शम्स की अच्छी पोजीशन की वजह से कुछ माली बेहतरी भी रहेगी। याद रहे कि सूरज को अभी ताज़ा गिरहन भी लगा था और आपके ज़ायचे में ये गिरहन अजीज़ व अकारब वाले घर में लगा था और गिरहन का असर तकरीबन 1 माह तक रहता है, लिहाजा अजीज़ों से मुतालिक कोई भी बुरी खबर का इम्कान भी होगा। शरीक हयात का सियारा भी उल्टा है, आर्जी झगड़े हो सकते हैं। मोहब्बत के मामले में बेहतरी रहेगी। मुलाजमत वाले हजरात के लिए मौजूदा हफ्ता आम सा गुजरेगा, कोई बड़ी पेशरफ्त ना होगी। शराकत और लेन देन के मामले में होशियारी से काम लेना होगा। गैर मुल्की सफ़र मुलतवी होने का इम्कान होगा। सेहत आप लोगों की मिली जुली रहेगी। बुर्ज मीज़ान लिब्रा 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान लिब्रा वाले अफराद के खाना माल में 2 सियारे गुरूब हैं, ताहम बादशाह फलक सियारा शम्स भी वहाँ पर मौजूद है, लिहाजा माली उमूर से मुतालिक बेहतर पेशरफ्त होगी। मुलाजिम पेशा अफराद को अफरा तफरी से वास्ता पड़ेगा। बड़े अफसरान का छापा पड़ सकता है। जांच पड़ताल का आगाज़ भी हो सकता है, बिलखुसूस पुलिस के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही से लेकर बड़े अफसरों तक सबको मुश्किल पेश आएगी। स्टॉक मार्केट से ताल्लुक़ रखने वालों को माली फ़ायदा मिलेगा। मोहब्बत के मामले में बेहतरी रहेगी। शरीक हयात का सियारा मरीख उल्टा हो चुका है। शरीक हयात से ताउन को बरकरार रखना होगा। छोटी छोटी बातों से इख्तलाफ राय का ख़तरा बढ़ेगा और खामखा के झगड़े होंगे, क्योंकि 7वां घर आप लोगों के लाइफ पार्टनर का होता है और बिज़नेस पार्टनर का भी होता है। बिज़नेस पार्टनर से भी लड़ाई हो सकती है और शरीक हयात से भी, बेगम से भी लड़ाई हो सकती है। शरीक हयात से भी झगड़ों का इम्कान रहेगा। गैर मुल्की सफ़र के लिए ख़ास तौर पे फ़िज़ाई सफ़र के लिए सियारा मरीख बुरा साबित होगा। गाड़ी वगैरह ख़राब हो सकती है। सियासी अफराद को कानूनी मामलात का सामना रहेगा। पुरअसरार किस्म के दुश्मन तंग करेंगे। तालिब इल्म अफराद का दिल पढ़ने में न लगेगा। आर्मी से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए उल्टा मरीख सूदमंद साबित होगा। वैसे आप लोगों को बुरा लगता होगा, ताहम आप लोगों को लड़ाई झगड़े से मुकम्मल परहेज़ करने की ज़रूरत है इस हफ़्ते, क्योंकि लोग आपको खामखा जो गुस्सा दिला सकते हैं। इस तरह की सिचुएशन से वास्ता पड़ सकता है कि कोई ऐसी बात करें और आप गुस्से में हो जाएं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान हाकिम ताले
سیارہ مریخ پوری رفتار سے الٹی چال میں چل رہا ہے، دوسروں سے پیسہ لینے میں مشکل ہوگی اور اکثر افراد کے رویے روپے لین دین کے سلسلے میں جھگڑوں کا امکان بھی نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح الٹا مشتری زائد اخراجات بھی لائے گا، آمدنی کم اور خرچہ زیادہ ہوگا۔ ویسے تو اس ملک میں تقریباً ہر متوسط طبقے کے انسان کے ساتھ ایسی صورت رہتی ہے، تاہم اسکارپین افراد پر یہ صورت زیادہ رہے گی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایک ملک کے باشندے ہیں جہاں لاقانونیت اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملات چلتے ہیں۔ محبت کے معاملے میں برے سیارے ہیں، محبوب اچانک بدل سکتا ہے، دوسروں کی باتوں میں آ سکتا ہے یا راز محبت ظاہر ہو سکتا ہے۔ گھریلو خواتین کو اولاد پر نظر رکھنا ہوگی اور اولاد غلط بیانی سے کام لے گی۔ شریک حیات سے تعلق کا سیارہ غروب ہے، تاہم مجموعی طور پہ خیریت رہے گی۔ پراپرٹی کا سیارہ اچھا ہے، ان افراد کو جن کا پراپرٹی کے شعبے سے تعلق ہے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ صحت کا سیارہ الٹا ہے، خونی اور بادی امراض سے واسطہ پڑ سکتا ہے یا پھر اس مرض سے جن کا پہلے سے واسطہ ہے ان کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ برج قوس سیگیٹیریس 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان برج قوس کا سیارہ مشتری الٹا ہو کر واپس گاڑی سے تعلق رکھنے والے برج میں آ گیا ہے، جہاں چوری کا سیارہ نیپچون چوری اور بےایمانی کا سیارہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ نیپچون پہلے سے ہی موجود ہے۔ اپنی موٹر سائیکل اور گاڑی کا سخت خیال رکھیں، بالخصوص وہ افراد جن کے پاس حال ہی میں نئی موٹر سائیکل آئی ہو۔ محبوب سے اختلاف رائے کا خطرہ ہوگا۔ خانہ محبت کا سیارہ مریخ بھی الٹا ہے۔ جن افراد کی قانونی معاملات چل رہے ہیں ان کو مایوسی کا سامنا ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق بہتر رکھنا ہوگا، الٹا مریخ جھگڑا لا سکتا ہے۔ نزدیک کا سفر موٹر وے وغیرہ پر رات کے وقت ہرگز نہ کریں، حادثہ ہونے کا اشارہ مل رہا ہے۔ جو سیاسی افراد حکومت میں نہیں ہیں ان کو قانونی معاملات میں الجھ جانے کا سخت امکان ہوگا۔ عزیز و اقارب سے کسی بڑی عمر کے فرد کی بیماری کی خبر کا امکان ہوگا۔ اس کے علاوہ کسی عزیز کی عیادت کے لیے ہسپتال بھی جانے کا امکان نظر آتا ہے۔ بازاری کھانے ہرگز نہ کھائیں۔ پیٹ کی بیماریوں سے متعلق سیارہ زہرہ غروب ہے، پیٹ کی بیماریوں کا امکان نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ گیس ٹربل بھی ہو سکتی ہے۔ غیر ملکی سفر کا سیارہ بہتر پوزیشن میں ہے، سفر کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پہ یہ ہفتہ احتیاط طلب ہے آپ لوگوں کے لیے۔ برج جدی کیپریکارن 9 نومبر سے 15 نومبر کے درمیان تالے کا حاکم سیارہ زحل خانہ مال میں سیدھا چل رہا ہے، لہٰذا مالی طور پر بہتری رہے گی۔ زحل چونکہ ایک سست رفتار سیارہ ہے تو ایسے کاموں میں فائدہ لاتا ہے جہاں دیر سے پرافٹ حاصل ہو، مثلاً پراپرٹی خرید کر بھاؤ بڑھنے کا انتظار یا پھر چھوٹے شیئرز لے کر بڑی قیمت پر فروخت کرنے کا انتظار وغیرہ۔ زحل سیارہ مریخ کی طرح تیزی سے روپیہ نہیں لاتا۔ ایسے کاروباری افراد جو مال کی قیمت بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا۔ عزیز و اقارب کے خانے میں برے سیارے ہیں، کوئی عزیز آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کی سازش چھپی نہ رہے گی، جلد ہی راز فاش بھی ہو جائے گا۔ تاہم آپ کو خاندانی طور پر محتاط رہنا ہوگا، پڑوسیوں سے تعلقات میں خرابی کا امکان بھی ہوگا۔ سفر کرنے والے افراد کے لیے بہتری رہے گی۔ محبت کا سیارہ غروب پڑا ہوا ہے، تاہم زیادہ برا نہیں ہے، زیادہ بری پوزیشن نہیں ہے۔ محبت کے معاملے میں ملا جلا رجحان رہے گا۔ اکثر افراد کی زندگی میں اچانک محبت کا عنصر داخل ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع واقعات کا سیارہ یورینس بھی خانہ محبت میں موجود ہے۔ خانہ نمبر 6 جو صحت کا ہے اس میں الٹا ڈینگی وغیرہ کا خطرہ ہو سکتا ہے، محتاط رہنے کی سخت ضرورت ہے آپ لوگوں کو۔ اور سیارہ مریخ اس وقت آپ لوگوں کے چھٹے گھر میں ہے، آپ چھوٹی موٹی سرجری سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اور آپ لوگوں کو زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ مریخ کیونکہ آپ لوگوں کے ہیلتھ کے گھر سے گزر رہا ہے۔ برج دلو
एक्वेरियस 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान ताले का हाकिम ताले में ही मौजूद है और सीधा चल रहा है। खुद एतमादी में इजाफा होगा, बड़े मंसूबे सोचेंगे। ताहम ज़ुहल स्यारा मिजाज में सर्द और खुश्क है। लोगों को ऐसा तासुर हरगिज़ ना दें कि लोग ये समझें कि आप मतलबी या बद अखलाक हैं। जिन अफराद का ताल्लुक़ हिसाब किताब के कामों से है, मसलन बैंक की नौकरी करते हैं, ऐसे दिलू अफराद के लिए स्यारा ज़ुहल मददगार होगा। खाना माल की कैफियत ख़राब है। खाना माल में उल्टा नेपचून और मुश्तरी धोखा लाएगा। आप किसी को धोखा भी दे सकते हैं या कोई आपको माली मामलात में धोखा देगा। कारोबारी अफराद को रिकवरी और रुपए के लेन देन में मुश्किल का सामना होगा। उसके अलावा गैर मुतवक्के अखराजात भी होंगे। महबूब से बच कर रहना होगा। बातों के और तंज के तीर चलेंगे। महबूब की बातों को इग्नोर करना होगा। तालिब इल्म अफराद को कोशिश करनी होगी कि पढ़ाई की तरफ दिल लगा रहे, क्योंकि गुरूब अतारद मरकरी इस वक्त डाउन पोजीशन में है, गुरूब पड़ा हुआ है। गुरूब अतारद गैर इल्मी मशागल का रुझान पैदा करेगा। गैर मुल्क और अंदरून मुल्क सफ़र कर सकते हैं। शरीकी हयात से ताल्लुक़ बेहतर रहेगा। दोस्तों से उम्मीद पूरी ना होगी। ज़ाती सेहत का स्यारा फ़िलवक्त बेहतर है, लिहाजा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। बुर्ज हूत पाइसेस 9 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान ताले में उल्टा मुश्तरी और नेपचून उलझन पैदा करेगा। नफसियाती तौर पर बदलाव पैदा करेगा। उल्टे सीधे ख्यालात आएंगे। गाड़ी वगैरह एहतियात से चलाएं। पाइसेस से ताल्लुक़ रखने वालों को चोट या ज़ख़म लगने का इम्कान नज़र आता है। गैर मुल्की सफ़र कर सकते हैं। कानूनी मामलात में सुस्त रवि मगर बेहतरी रहेगी। जिन अफराद का ताल्लुक़ अदलिया से है उनको मोहतात रहना होगा। बेईमान लोग आपको ख़रीदने की कोशिश करेंगे। सियासी अफराद के लिए ये हफ़्ता मिला जुला गुजरेगा। मोहब्बत के मामले में बेहतरी रहेगी। दोस्तों से ताउन और फ़ायदा मिलेगा। किसी अजनबी अफराद से दोस्ती का इम्कान बनेगा। जो अफराद सोशल मीडिया के ज़रिए गैर मुल्कियों से दोस्ती करते हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा। माँ बाप को औलाद की किसी किस्म की नाफरमानी से वास्ता पड़ सकता है। अजीज़ व अकारब से ताल्लुक़ का स्यारा गुरूब है, लिहाजा उनसे फ़ायदा ना होगा। तालिब इल्म अफराद के लिए ये हफ़्ता मिला जुला गुजरेगा और आला तालीम हासिल करने वालों के लिए ये हफ़्ता बेहतर ना होगा। शरीक हयात का स्यारा गुरूब है, लिहाजा शरीक हयात की किसी बात को लेकर ज़िद पर उतर सकता है। शरीक हयात से कोई फड्डा वड्डा नहीं करना है आप लोगों ने, बहस हो सकती है। सेहत का स्यारा शम्स गिरन से गुज़रा है, लिहाजा सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। 1 महीने तक कम अज़ कम आप लोग बहुत ज़्यादा केयर करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और अगले हफ्ते जल्दी मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। और आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप लोग मशवरा दे सकते हैं। कोई हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहे, कोई मशवरा देना चाहे या फिर अपना कोई ज़ाती पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहे तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग रब्ता कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। जल्दी मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।